قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ رمضان کی بے قدری ہے. اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں, اٹھ کے فجر پڑھوں گا, اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں, غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے. بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں. یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ناول, افسانے, کہ وقت گزر جائے. تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے. اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں. اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر. بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی, دیکھ کے غصہ آئے گا نا. تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے. خدا کے بندو, تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو, موسیقی ہو, وہ حرام ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں, اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے. بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جو دنیا بلاد کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری. اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں. یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا, اس کے بعد بھیجوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی. تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے, یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے. بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے. بھائی صبر کیجئے, صبر کا مہینہ ہے, اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے, چند گھنٹے کی بات ہے. مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں. ہر آنے والے کو بس میں اٹھ نہ سکا, تھوڑا وقت تھا, پانی نہ پی سکا اور کھانا نہ کھا سکا. ایسے لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوششیں کرے گا, یقیناً اللہ رب العزت
اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔